کم لباس میں ہو یا زیادہ، ایک مرد آسانی سے راہ سے گزر جاتا ہے، لیکن جب کوئی لڑکی راہ سے گزرتی ہے تو گندے فقرے، سیٹی اور پورے محلے کے لیے گپ لگانے کے لیے کافی ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو گھریلو تشدد کا خطرہ ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اغوا، عصمت ریزی اور قتل کا خطرہ ہے۔ ستی کی رسم کہاں چلی گئی؟ کہیں نہیں گئی، کیونکہ آج جب درندے خود ہی اپنی ہوس پوری کر لیتے ہیں تو متاثرہ کو آگ کے نظر کر دیتے ہیں، اور یہی ہے آج 20ویں صدی کی ستی کی رسم۔ نا کا مطلب صاف سیدھے نہ ہوتا ہے، بلا تفریق جنس، مذہب یا طبقہ۔ کیا یہ سمجھنا اتنا مشکل ترین ہے؟ ایک مرد کے لیے جو خواتین کی روح تک کو زخمی کر دیتے ہیں، 9 ماہ تک اپنی کوکھ میں بچے کی پرورش اور پیدائش کی تکلیف برداشت کرنے والی عورت کا درد کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ عورت کو جب وہ ابھی اپنی ماں کی کوکھ میں ہوتی ہے اور اسے قتل کر دیے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوسری جنگ تعلیم حصول میں ہوتی ہے جو ایک عورت کو لڑنی پڑتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ روزگار حاصل کرنے والی نہیں ہے اور اسے زندگی کے ہر اہم پہلو میں محروم کر دیا جاتا ہے۔ کھیل کود اور سپورٹس میں حصہ لینا ایک لڑکی کے لیے گھر میں ایک جنگ کی طرح سامنا کرنا ہوتا ہے، اور سفر کرنا تو ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اس سارے معاملے میں مرد کہاں ہے؟ وہ مرد کہاں ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی ماں کی کوکھ میں ہی مار دینے کا ارادہ کیا تھا؟ وہ مرد جنہوں نے ہماری شادیوں کے تہوار کے لیے ہماری تعلیمی سفر کو روک دیا؟ وہ مرد جنہوں نے اپنے تخلیات کے خاطر ہمارے خواب اور خواہشات کو ختم کر دیا؟ وہ مرد جنہوں نے الکحل کے زہر سے بھر لیا بھدے خیالات کے ساتھ عصمت ریزی کو ہی اپنی تفریح کا بہترین ذریعہ سمجھ لیا؟ نریندر مودی کا نعرہ ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ TRS حکومت بدکمہ تہوار کافی دھوم دھام سے مناتی ہے جو خواتین کے لیے اور خواتین ہی انجام دیتی ہیں، لیکن یہ پورا نظریہ دھرا رہ جاتا ہے جب خواتین کے حقوق کو ہی پرے رکھ دیا جائے۔ کوئی یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے کہ بیٹے کو سکھاؤ اور سماج کو سمجھاؤ؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کتنی خواتین کی عصمت ریزی کی گئی، اور یہ نہیں کہتے کہ کتنے مردوں نے یہ حرکت کی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ضلع میں کتنی لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی، پر یہ نہیں کہتے کہ کتنے لڑکوں نے یہ ہراسانی کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے لائنز کا سیاسی اثر ہوتا ہے۔ ایسا کہنے سے ہر کسی کی توجہ صرف متاثرہ لڑکی یا خواتین پر چلی جاتی ہے اور مردوں پر توجہ نہیں جاتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ خواتین کو ہراساں کیا گیا تو یہ سطور کی ایسی جماوٹ ہے جس میں صرف خواتین کا نام ہی اجاگر ہوتا ہے۔ ایک آصفہ، ایک دلت لڑکی، ایک ڈلہی گیٹ معاملہ، ایک کتھوا کیس، ایک نربھیا، ایک ہاتھرس کی متاثرہ تہران کی تڑپتی ہوئی روح، جلا ہوا جسم، دھتکارا ہوا وجود ایک کونے میں پڑا رہ جاتا ہے۔ کسی کی جنون اور گندگی کا شکار خواتین کا وجود یا اس کی استھیاں پڑے رہ جاتے ہیں۔ جو لوگ لباس کی بنیاد پر اخلاق، کردار اور وقار کی بات کرتے ہیں، کیا ان سے پوچھا جائے کہ کیا چیز انہیں چھوٹی بچیوں اور عمر دراز عورت کی عزت تار تار کرنے پر اکساتی ہے؟ کیا وہاں بھی ان کے کپڑے ہی وجہ ہوتے ہیں؟ عصمت ریزی، قتل، ہراسانی، غیرت کے نام پر قتل، اغوا کے واقعات ملک میں ہیڈ لائن بنتے ہیں، اور اس کی تفصیلات معاملے کی گہرائی بتاتی ہے۔ ہر روز عصمت ریزی کے معاملات، میڈیا کے لیے TRP کا معاملہ، مذہبی ٹھیکیداروں کے لیے لفاظی، سیاسی مخالفوں کو نشانہ بنانے کے لیے جال، مورال پولیس کے لیے لفظوں کی جنگ، اور ناظرین کے لیے ایک سرکس بن گئے ہیں۔ ان تمام کے نیچے ہوتی ہے نہ بدلنے والی صورتحال اور خواتین کا روزانہ کا استحصال۔ جہیز کی ہراسانی کی وجہ سے ہر گھنٹے میں ایک عورت کا قتل ہوتا ہے۔ ایک خاتون ہر 4 منٹ میں اس کے سسرالی رشتہ دار یا شوہر کے ہاتھوں مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
पसमानदा तबक़ात और नामूस के खातिर मामले की रिपोर्ट लिखाने से एहतराज़ करने वाले वाक़यात रोशनी में आते ही नहीं। फिर भी रिपोर्ट होने वाले वाक़यात की शरह में 31% का इजाफ़ा देखा गया है। इन सब बातों की तर्जुमानी करते हुए नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की पिछले 9 माह की रिपोर्ट बताती है कि जुमला 4,05,000 ख़वातीन से जुड़े जराइम पेश आए। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान में हर 16 मिनट में एक इस्मत रेज़ी का वाक़या होता है, जो कि दिन में जुमला 87 होता है। अगर हम साल 2015 से 2020 तक के वाक़यात पर नज़र डालें तो मालूम होगा कि इस्मत रेज़ी के मामलात में 7.3% का इजाफा हुआ है, जिसके बाद क़त्ल के वाक़यात आते हैं। इन आदद शुमार की रोशनी में हिंदुस्तान के ख़वातीन के लिए गैर महफूज मुल्क करार दिया जा सकता है। ताज़ा वाक़या 19 साला हाथरस की दलित लड़की का है, जिसकी इज़्ज़त तार तार की गई, जिस्मानी तशद्दुद किया गया और इससे पहले कि इसकी नाश अपने अफराद व ख़ानदान तक पहुँचती, पुलिस ने उसे आग के नज़र कर दिया। मजमूई तौर पर हम देखते हैं कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम 14.5% हैं, 12.4% साबित शुदा इस्मत रेज़ी के वाक़यात हैं, 14.5% बच्चों के ख़िलाफ़ जराइम रिकॉर्ड हुए हैं, 21.4% जराइम साइबर नोवियत के हैं। क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि सियासी ड्रामेबाजी के बजाय क़ातिलों को फौरी और सख्त सज़ा दी जाएगी? क्या नाम नहाद ताकतवर समाजी क़ुव्वत मर्द को समझाने के लिए काउंसलिंग की जाएगी? क्या खोए हुए वक़ार और इज़्ज़त का कोई नेमुल बदल हो सकता है? खामोश रहने वाली कमज़ोर और अपने बचाव से आरी ख़वातीन को अब सख्ती अपनानी होगी और ऐसे दरिंदों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। स्कूल, कॉलेज और इदारों में सेल्फ़ डिफेंस की तरबियत दी जानी चाहिए और ये भी कि किस तरह फौरी मदद हासिल की जा सकती है। KTR ने हाल ही में अपनी तकरीर में कहा है कि हैदराबाद शहर ने तहफ़्फ़ुज़ के मामले में 6वां रैंक हासिल किया, जबकि इसके बरक्स शहर के मज़ाफ़ात मोइनाबाद में एक नाबालिग लड़की TRS क़ायद मधु यादव की हवस का शिकार हो गई। इस शख्स ने इस्मत रेज़ी के बाद उसका कत्ल भी कर दिया था और इस वाक़ये ने दिशा मामले की याद ताज़ा कर दी। भड़के हुए सियासतदानों ने, सामाजिक कारकुनों ने और मीडिया ने इस मामले को खूब उछाला और फिर ये वाक़या भी कल का वाक़या हो गया। इस्मत रेज़ी, हरासानी, तशद्दुद और कत्ल की कीमत पैसों या माल की शक्ल में तय की जाती है। पिछले 10 बरसों में इस्मत रेज़ी के वाक़यात में 44% का इजाफा हुआ है। ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम जारी हैं और ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। मुल्क ने ख़वातीन को बार बार नाकाम और मायूस किया है और ख़वातीन के जहनों पर करब के अनमिनट नुक़ूश छोड़े हैं। सवाल ये है कि क्या हुकूमत इस पर तवज्जो देगी? क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि सियासी ड्रामाबाजी के बजाय ख़ातियों को फौरी और सख्त सज़ा दी जाएगी? क्या नाम निहाद ताकतवर समाजी क़ुव्वत मर्द को समझाने के लिए काउंसलिंग की जाएगी? क्या खोए हुए वक़ार और इज़्ज़त का कोई नेमल बदल हो सकता है? खामोश रहने वाली कमज़ोर और अपने बचाव से आरी ख़वातीन को अब सख्ती से अपनानी होगी और ऐसे दरिंदों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। स्कूल, कॉलेजों, इदारों में सेल्फ़ डिफेंस की तरबियत दी जानी चाहिए और ये भी कि किस तरह फौरी मदद हासिल की जा सके।